آمنو، اے ایمان والو، لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کی قدموں پہ نہ چلو۔ ومن یتبع خطوات الشیطان، اور جو کوئی شیطان کے قدموں پہ چلے گا، فإنہ یأمر بالفحشاء والمنکر، سو وہ بے حیائی اور بری باتیں ہی بتائے گا۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ ما زکا منکم، اور اللہ کا تم پر فضل نہ ہوتا، اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی بھی کبھی بھی پاک صاف نہ ہوتا۔ ولکن اللہ یزکی من یشاء، اور لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے پاک کرتا ہے، اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ان آیات کو سمجھنے سے پہلے پچھلے رکوع میں جو اللہ رب العزت نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جھوٹا الزام لگایا گیا، جب مسلمانوں کا لشکر واپس آ رہا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قافلے سے پیچھے رہ گئیں، حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی ڈیوٹی تھی کہ وہ قافلے سے کچھ فاصلے پر اللہ کے نبی کے حکم سے مقرر تھے کہ اگر قافلے کی کوئی چیز پیچھے رہ جائے تو وہ اس کو اٹھا لیں اور پھر مالکوں تک پہنچا دیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ پچھلے اور اس سے پچھلے درس میں سنا ہے کہ جب وہ مدینہ طیبہ میں داخل ہوئیں، حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اونٹ کی نکیل پکڑی ہوئی تھی، تو منافقین اور خصوصاً رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی کی طرف سے ایک الزام، تہمت، اتہام، بہتان کا وویلا شروع ہو گیا، اور جس کے نتیجے میں تقریباً 1 مہینے تک مدینہ طیبہ کی جو فضا تھی وہ سوگوار تھی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی پریشان ہوئے، اور بلا آخر اللہ رب العزت نے یہ 2 رکوع سورہ نور کے دوسرا اور تیسرا رکوع جس کی کل آیات 16 ہیں، ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پاک دامنی بیان فرمائی۔ اسی تسلسل میں اسی کا یہ حصہ ہے اگلا رکوع بھی، اس آیت مبارکہ میں جو اس رکوع کی پہلی آیت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، پیچھے اللہ رب العزت مخاطب تھے منافقین کے ساتھ کہ انہوں نے جو کچھ کیا وہ ان کا وتیرہ ہے، وہ ان کا رویہ ہے، وہ ان کی عادات کا حصہ ہے، لیکن اے ایمان والو تم بھی خبردار ہو جاؤ، لا تتبعوا خطوات الشیطان۔ یہ آیت قرآن مجید کی ان 80 آیات میں سے ایک آیت ہے جس میں براہ راست اہل ایمان کو اللہ رب العزت خطاب فرما رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں، اے ایمان والو تم شیطان کے قدموں پہ نہ چلو۔ شیطان کے قدم کیا ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں، وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، اور جو کوئی شیطان کے قدموں پہ چلے گا پس بے شک وہ جو شیطان ہے وہ فحاشی کا اور بری باتیں ہی بتائے گا۔ اس سارے معاملہ افق میں جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ ایک الزام لگایا گیا، ایک جھوٹی تہمت باندھی گئی، اس کے پیچھے شیطان کا ہی کارسازی تھی، اور منافقین شیطان کے ساتھی تھے۔ اس لیے اگر آپ پچھلی رکوع میں یہ بات دیکھیں، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، یہ اللہ رب العزت منافقین کی ایک خوبی کو بیان کر رہے ہیں کہ ان کی ایک صفت ہے کہ بے شک وہ لوگ، مراد منافقین ہیں، وہ پسند کرتے ہیں کہ ایمانداروں میں بدکاری کا چرچا ہو،
ان میں فحاشی کا چرچا ہو، ان میں گندگی کا چرچا ہو، ان کے اندر بے حیائی کا چرچا ہو، اور دراصل یہ کام ہے کس کا؟ یہاں پہ اللہ رب العزت نے مزید وضاحت فرما دی کہ یہ کام شیطان کا کام ہے، پس بے شک وہی فحاشی اور منکر کے راستے پہ چلاتا ہے۔ تو لہٰذا مومنین سے اللہ یہ فرما رہے ہیں تم کبھی بھی شیطان کی پیروی مت کرنا، شیطان کے کہنے میں مت آنا، اس کے حکم پہ مت چلنا، کیونکہ اس کا سوائے فحاشی اور بری باتوں کے کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ یہ ہمیں خصوصی طور پر اس واقعے کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، اور عمومی طور پر قیامت کی صبح تک جو بھی اہل ایمان ہے ان سے بھی اللہ مخاطب ہو کے یہ فرما رہے ہیں کہ تم نے کبھی بھی شیطان کی پیروی نہیں کرنی، کیونکہ شیطان کی پیروی کا نتیجہ فحاشی ہے اور منکرات ہیں، برائیاں ہیں اور بے حیائی ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اور اللہ کا فضل نہ ہوتا تم پر اور اس کی رحمت نہ ہوتی، مَا زَكَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا، تم میں سے کوئی کبھی بھی پاک صاف نہ ہوتا۔ یعنی کہ یہ الزام تراشیاں، یہ تہمتیں، یہ گندگیاں، یہ برائیاں، یہ بے حیائیاں، یہ فحاشیاں تمہارے ساتھ جڑی رہتی اور تم اس کے ساتھ منسوب کیے رہتے، یہ اللہ کی رحمت ہے تم پر، اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے تمہیں پاک صاف رکھا۔ مفسرین یہاں سے بیان فرماتے ہیں کہ اس سے مراد اللہ کا وہ فضل ہے جو اللہ نے حدود کی صورت میں حد قذف میں مقرر کیا ہے۔ اگر صحیح اسلامی سزا جھوٹا الزام لگانے کی، جس کو میں نے پہلے رکوع میں بتایا کہ وہ حد قذف ہے، اگر وہ نافذ کر دی جائے تو پھر ہر بندہ، ہر ایمان والا، ہر مسلمان، ہر پاک دامن ہر قسم کی الزام تراشی سے محفوظ رہے گا۔ اور یہ کس کا کرم ہے، کس کی رحمت ہے، کس کا فضل ہے کہ اللہ رب العزت نے حد قذف کو مقرر کر کے، اگر آج ہم اپنے معاشرے میں اس اسلامی ریاست میں حد قذف کا قانون نافذ کر دیں، یقین جانیے پاکستان کے 80% چینل بند ہو جائے، اور ہماری یہ جو ٹینشن ہے، جو ڈپریشن ہے، یہ جو ہم ان چینلوں کو دیکھ کر پاک دامن علماء کے حوالے سے ان پہ جو تہمتیں لگائی جاتی ہیں ہم سن کے پریشان ہو جاتے ہیں، اس پروپیگنڈے کا شکار ہو جاتے ہیں، ہماری جان چھوٹ جائے۔ اور یہ حد قذف اللہ کی رحمت اور اللہ کا فضل ہے۔ اگر ہمارے ملک میں یہ قوانین اسلامیہ، یہ حدود اسلامیہ، یہ جیسے کہ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، ہماری ایک وزیر اعظم تھیں، ان کا ایک بیان کسی زمانے میں نے پڑھا تھا کہ یہ تو ٹنڈا لنگڑا کر دے گا اگر یہ حدود نافذ ہوئی۔ بات اس طرح سے ہے، اسلام حدود نافذ اس لیے کرتا ہے تاکہ معاشرے کے اندر امن کا قیام ہو، ہر ایک کی عزت محفوظ ہو، مال محفوظ ہو، جان محفوظ ہو۔ ان اسلامی سزاؤں کے نفاذ کا مقصد کوئی دوسرا نہیں ہے، صرف معاشرے میں امن و امان کا قیام ہے۔ یہی اللہ یہاں پہ فرما رہے ہیں وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ پاک کرتا ہے جس کو چاہتا ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پاک دامنی کو اس 2 رکوعوں میں بیان کیا۔ اس سے ماں قبل بھی جن محترم ہستیوں پر الزام تراشیاں ہوئیں، اللہ نے ان کو بھی پاک صاف کر کے نکال دیا۔ مشہور بات حضرت مریم کی بھی ہے، اور بھی بہت سے واقعات ہیں۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اگلی آیت، اس کا بھی ایک پس منظر ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی تھی حضرت عائشہ، جن پر تہمت لگی۔ یقیناً والد کو بھی اس پر بڑا دکھ اور رنج ہوا، اور اس پروپیگنڈے کا شکار ہونے والے ایک مخلص مسلمان صحابی حضرت مصطح بھی تھے۔ حضرت مصطح حضرت ابوبکر صدیق کے ایک روایت میں بانجے تھے یا خالہ زاد بھائی تھے، اور یہ غریب تھے، مفلس تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کی مدد کیا کرتے تھے، ان کے ساتھ تعاون کیا کرتے تھے، ان کی مالی مدد کیا کرتے تھے۔ اور جب یہ واقعہ پیش آیا اور بیچ میں حضرت مصطح کا بھی نام آ رہا تھا،
جیسے میں نے پچھلے درس میں بتایا 3 مخلص لوگ مسلمان اس پروپیگنڈے کا شکار ہوئے تھے، تو لہٰذا ان میں حضرت مصطح کا بھی نام تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے رنجیدہ ہو کر یہ قسم اٹھا لی کہ اب میں اس کی کبھی بھی مدد نہیں کروں گا، اس کی یہ مدد میں اب نہیں کروں گا۔ اللہ رب العزت کو اپنے نیک مخلص نبی کے مخلص ساتھی کی یہ بات بھی پسند نہیں آئی۔ یہ آیت مبارکہ اس پس منظر میں اللہ رب العزت نے یہاں پر نازل فرمائی، وَلَا يَأْتِلِ، اور تم میں سے کوئی قسم نہ اٹھائے۔ کون؟ اولو الفضل منکم وسع، جو فضل والے ہیں، کشائش والے ہیں، وسعت والے ہیں، وہ یہ قسم نہ اٹھائے۔ جو قسم حضرت ابوبکر صدیق نے اٹھا لی تھی کہ میں اب اپنے اس رشتہ دار کی مدد نہیں کروں گا، تو اولی القربى والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ، وہ پھر بھی قریبی رشتہ داروں کو، مساکین کو، مہاجرین فی سبیل اللہ کو اللہ کے راستے میں دیتے رہیں، ان پہ مال خرچ کرتے رہیں۔ اسی سے فقہاء نے یہ مسئلہ نکالا ہے، کسی اچھے کام سے رکنے کی قسم اٹھانا درست نہیں ہے، اگر اٹھا لی ہے تو اس کو توڑ دیا جائے۔ آپ نے ایک اچھے کام کی نہ کرنے کی قسم اٹھا لی کہ میں یہ اچھا کام نہیں کروں گا، قسم اٹھا کے کہتے ہیں، تو یہاں پہ یہ ہمیں سبق ملتا ہے کہ کسی بھی اچھے کام سے رکنے کی قسم نہیں اٹھانی چاہیے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، آپ اپنے اس قسم پہ شرمندہ بھی ہوئے، نادم بھی ہوئے، اور ساتھ میں قسم کو توڑا، اور قسم کو توڑنے کا جو کفارہ بنتا تھا وہ بھی دیا۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور انہیں معاف کرنا اور درگزر کرنا چاہیے۔ ان سے غلطی اپنی جگہ ہو گئی حضرت مصطح سے، لیکن دوسرا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ معاف کریں اور درگزر کریں۔ اور پھر اللہ رب العزت اگلی آیت کے جز میں ایسی پتے کی بات بتا رہے ہیں، اَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم بھی نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ ہم میں سے کون ہے جو یہ نہیں چاہتا کہ ہم قیامت کے جو بندہ دنیا میں کسی کو معاف کرنے میں جتنی جلدی کرے گا، اللہ قیامت کے دن اس بندے کو بھی اتنی ہی جلدی معاف فرمائیں گے۔ تو یہی فرما رہے ہیں، الا تحبون، کیا تم نہیں چاہتے، تم پسند نہیں کرتے، ان یغفر اللہ لکم، کہ اللہ تمہیں معاف کر دے، واللہ غفور الرحیم، اللہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اگلی آیت، ان الذین یرمون المحصنات غافلات مومنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ۔ اللہ تعالیٰ پھر ایک ضابطہ بیان فرما رہے ہیں، بے شک وہ لوگ جو جھوٹا الزام لگاتے ہیں، المحصنات کون؟ جو پاک دامن ہیں، الغافلات جو بولی بالی ہیں، الغافلات بولی بالی، جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے بارے میں کیا بات ہو رہی ہے، مومن ہیں وہ، لعنوا فی الدنیا والآخرہ، اللہ نے ان کے لیے ضابطہ مقرر کر دیا، جو لوگ بھی پاک دامن عورتوں پر، بولی بالی عورتوں پر، مومن عورتوں پر کسی طرح کا جھوٹا الزام لگائیں گے، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں ان پر لعنت فرمائیں گے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یہاں سے فقہاء نے، مفسرین نے ایک اور اصول بتایا کہ جو بھی افراد، جو بھی اشخاص گروہ کی صورت میں ہوں یا فردن فردن ہو، اگر وہ کسی پاک دامن بولی بالی مومنہ پر جھوٹا الزام لگاتے ہیں، وہ اپنے ایمان کی فکر کریں، اور خصوصی طور پر اب بھی کوئی حضرت عائشہ کے کردار پہ شک کرتا ہے، وہ اپنے ایمان کی فکر کرے۔ میں زیادہ سخت الفاظ نہیں کہتا، آج بھی اگر کوئی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کردار پر شک کرتا ہے اور کوئی انگلی اٹھاتا ہے، تو وہ اپنی فکر کرے، اپنے ایمان کی فکر کرے از روئے اس آیت مبارکہ کے۔ اب اللہ فرماتے ہیں، یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، جس دن گواہی دیں گی ان پر ان کی زبانیں، ان کے ہاتھ، ان کے پاؤں، بما کانوا یعملون،
جو وہ عمل کرتے رہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث روایت ہے، اللہ تعالیٰ الفاظ کی کمی بیشی معاف فرمائے، قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے سامنے ایک ایمان والا کھڑا ہوگا، اللہ رب العزت راز کے ساتھ پوشیدہ اس کے گناہوں کو بیان کریں گے اس کے سامنے، تو نے یہ کیا، تو نے یہ کیا، اس کو جو جو یاد ہوں گے وہ مانتا چلا جائے گا، ہاں یہ بھی مجھ سے غلطی ہوئی، یہ بھی غلطی ہوئی، یہ بھی غلطی ہوئی، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو تو چھپا لیں گے، اس بندے کی نیکیوں کو اس پر ظاہر فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے ساتھ ایسا معاملہ، کس صورت میں ہوگا یہ معاملہ؟ من ستر مسلما ستر اللہ یوم القیامہ، جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا اللہ قیامت کے دن اس کے گناہوں کی پردہ پوشی فرمائیں گے۔ پھر اللہ کے سامنے منافق لایا جائے گا، اللہ فرمائیں گے تو نے یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا، وہ کہے گا میں نے کچھ نہیں کیا، ان فرشتوں نے ایسے ہی لکھ لیا ہے، میں نے کچھ نہیں کیا۔ وہ اللہ تعالیٰ بیان کرتے جائیں گے، وہ انکار کرتا جائے گا، حتیٰ کہ اس کی ایک حدیث کا یہ نچوڑ ہے، اللہ رب العزت کے سامنے جب وہ منافق کھڑا ہوگا، وہ اپنی زبان سے اپنے منہ سے کہا میں نے نہیں کیا، میں نے نہیں کیا، ایک دم سے اس کے منہ پہ مہر لگ جائے گی، اس کا منہ ہو جائے گا بند، اب اس کے جسم کے اعضاء بول پڑیں گے، ہاں اس نے اس سے یہ بھی کیا، اس سے یہ بھی کیا، اس سے یہ بھی کیا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس بات کا خیال ہے سب سے پہلے پورے جسم کے اعضاء میں سے جو عضو بولے گا وہ اس شخص کی ران ہوگی۔ یہاں پر بعض عقل پرستوں نے، یہ عقل پرست بھی ہوتے ہیں نا کہ جو ہر چیز کو عقل کے ترازو پہ تولتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ قیامت کا دن ہو، ہاتھ بھی بولے، پاؤں بھی بولے، اعضاء بھی بولے، یہ تو بول ہی نہیں سکتے۔ تو اس کا جواب علماء نے دیا، اس اللہ نے جس اس چھوٹی سی زبان کو بولنے کی قدرت دی ہے، بھئی یہ زبان تو ایک لوتھڑا سا ہے، ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، جب یہ پیدا ہونے والے بچے کی زبان پہ ہوتا ہے، منہ میں ہوتا ہے یہ زبان، وہ بولتی ہے؟ وہ نہیں بولتی۔ یہی زبان کسی گونگے کے منہ میں ہوتی ہے، کسی کام کی نہیں اس کی، لیکن یہی زبان جب اللہ چاہے اس زبان کے اس گوشت کے ٹکڑے سے بلوا سکتا ہے، تو پھر اللہ رب العزت قیامت کے دن ان پوروں سے بھی گواہی ہمارے خلاف دلوا سکتا ہے۔ تو یہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اگر وہ انکار کریں گے، غافل مومنات، بولی بالی مومنات، پاک دامن مومنات کی الزام تراشی پہ ہم نے تو کچھ کیا ہی نہیں، تو یہ بول پڑیں گے اعضائے انسانی۔ اللہ نے تین کی طرف اشارہ کیا، زبان کی طرف، ہاتھوں کی طرف، پاؤں کی طرف، اور عموماً جب ایسی اشیاء، ایسے جسم کے حصوں کا بیان کیا جاتا ہے جو وقوع پذیر اکثر ہوتے ہیں، تو اشارہ پورے جسم کی طرف ہوتا ہے۔ جیسے کہ وہ حدیث مبارکہ آپ سنتے ہیں، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان ہوا جس کے ہاتھ و زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ اب کوئی ایک بندہ کسی کو ٹانگے مارے، بات و زبان اور ہاتھ کی ہو رہی ہے، وقوع پذیر جو عمل ہوتا ہے کسی کو نقصان پہنچانے کا، عموماً زبان اور ہاتھ ہوتا ہے، اس کے ضمن میں تمام اعضاء شامل ہو گئے۔ اب ایک اور حدیث مبارکہ ہے، جب یہ اعضاء بولنا شروع کریں گے نا تو وہ بندہ کہے گا اوہ ستیہ ناس ہو تمہارا، جو کچھ میں دنیا میں کرتا رہا تمہارے ہی تو مزے کے لیے کرتا رہا، آج تم میرے خلاف ہی گواہ بن گئے۔ یہ ایک دوسری حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہم پر یہ وقت نہ ہی لائے، وہ رجسٹر کھلنے سے پہلے ہی اللہ کی رحمت اور فضل ہو اور ہمارے لیے اعلان ہو جائے، جاؤ میں نے تمہیں صرف اس لیے معاف کیا کیونکہ تم میرے محبوب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے تھے۔ تو یہاں پہ اللہ فرماتے ہیں جس دن گواہی دیں گی ان پر ان کی زبانیں، ان کے ہاتھ، ان کے پاؤں جو وہ عمل کرتے ہیں، پھر اللہ فرماتے ہیں یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق، اس دن اللہ انہیں انصاف سے پورا بدلہ دے گا، پورا بدلہ انصاف کے ساتھ دے گا۔ اللہ سے اللہ کی رحمت مانگے، اگر عدل اور انصاف کی بات ہے نا
تو ہم اللہ کے عدل و انصاف پر ایک سانس کے بھی روادار نہیں ہیں۔ وَيَعْلَمُونَ وہ جانتا ہے ان اللہ هو الحق المبین، اور بے شک اللہ تعالیٰ وہ حق بیان کرنے والا ہے۔ اللہ رب العزت بہت بڑا عادل ہے، بہت بڑا انصاف کرنے والا ہے، سوائے حق کے وہاں پر کچھ بیان نہیں ہوتا۔ اس واقعہ افق کی آخری آیت، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے، ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے، والطیبات للطیبین، پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے، والطیبون للطیبات، پاک مرد پاک عورتوں کے لیے۔ اللہ یہاں پر ایک اصول بیان کر رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ناپاک عورتوں کے لیے ناپاک مردوں کو ہی منتخب فرمایا ہے، اور ناپاک مردوں کے لیے ناپاک عورتوں کے لیے ہی منتخب فرمایا ہے، اور پاک عورتوں کے لیے پاک مردوں کو ہی منتخب کیا ہے، اور پاک مردوں کے لیے پاک عورتوں کو ہی منتخب کیا ہے۔ تو کس طرح ہو سکتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے لیے کوئی اس طرح کی زوجہ منتخب کی جائے جس کے کردار پر انگلی اٹھائی جا سکے؟ یہاں پہ مفسرین نے ایک اور معنی بھی مراد لیا ہے کہ ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے ایک معنی اس کا یہ بھی ہے کہ گندی عورتیں گندی ہی باتیں کرتی ہیں، گندے مرد گندی ہی باتیں کرتی ہیں۔ انہوں نے مفسر کہا یہاں سے اقوال مراد ہے، یہاں پہ ہماری باتیں مراد ہیں، لہٰذا ناپاک عورتیں ناپاک باتیں، ناپاک مرد ناپاک باتیں، اور پاک دامن مرد تو پاک دامنی والی باتیں، اور اگر پاک دامن عورتیں ہیں تو پاک دامنی والی باتیں ہیں۔ اولئک مبرؤون مما یقولون، اور وہ لوگ جو کہتے ہیں وہ اس سے پاک ہیں، یعنی کہ یہ پاک صاف ہیں۔ یہ جو باتیں بنی ہوئی ہیں حضرت عائشہ کے متعلق خصوصاً اور باقی تمام پاک دامنوں کے لیے، وہ صرف منہ کی باتیں ہیں، ان کے پیچھے حقیقت کوئی نہیں ہے۔ لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے بخشش ہے اور عزت کی روزی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان دو رکوعوں کو سمجھ کر مقام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاة تکون لک رضا ولحق دان وعطہ وسیلۃ، وصلی علی جمیع اخوانہ من نبیین والصالحین یا ارحم الراحمین۔ اللہم لطیف الطف، اللہم انت رب لا الہ